اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تیسرے عشرے کا آغاز شروع ہو چکا ہے، شعبان کے مہینے کا، اور منگل کا دن ہے۔ صبح تہجد کے وقت جب میں اٹھا تو میں آپ کو میرے بھائی اللہ گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو لذت تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت میں ہے، شاید باقی نمازوں میں بھی ہوگی، لیکن وہ لذت ہی الگ ہے۔ اس کا ایک جسم پر اثرات جو ہے وہ ہیں ہی الگ۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں تہجد کی نماز کو نہیں ترک کیا۔ جب انسان صبح سویرے اٹھ کر تہجد کے لیے اذان سے کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، صبح فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے اچھے طریقے سے غسل کرے، غسل کر کے جیسے ایک مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ اچھا لباس پہنتا ہے اور اچھے طریقے سے نہا کر خوشبو لگا کر تو صحیح فل تیاری کے ساتھ جب گھر سے نکلتا ہے تو ایسے ہی ہونا چاہیے کسی کے پاس اگر مہمان جائے تو۔ ناظرین، جب صبح فجر کے ٹائم 1 گھنٹہ پہلے نہا کر خوبصورت لباس پہن کر خوشبو لگا کر جب اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اپنے اللہ کا مہمان بنتے ہو، اور پھر اس وقت نماز تہجد، اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم، اس قیام کا بھی مزہ اپنا ہے، اس رکوع کا بھی مزہ اپنا ہے، اس کی سجدے جو ہے اس کی بھی لذت ایک اپنی ہے۔ تو وہ ایک ایسی نماز ہے جس نماز کے اندر یقین جانیے کہ انسان کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہوتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنی باڈی ہے ریلیکس ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت میرے اللہ کی قدرت دیکھو، جب رات کو پھول کھلتے ہیں، گلاب کا ہے، چمیلی کا ہے اور بے شمار ہے، تو اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ خوشبو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ خوشبو ہوا جب رب چلاتا ہے، اس ہوا کے اندر وہ خوشبو حل ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہوا کی لہر ہوتی ہے اس ایک ایک لہر کی ویلیو کوئی نہیں۔ ہوا کا ایک ایک جھونکا جو صبح کے ٹائم ہوتا ہے، جو تہجد کے وقت، کیونکہ اس وقت صرف اللہ کے نیک بندے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد گزار اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو رات کو بالکل کلین اور بالکل صاف وہ ہوا جس میں پھولوں کی خوشبو اللہ نے بھر بھر کے بھر دی ہے، اور وہ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ان ہواؤں کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں، اس کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور جب پھر بعد میں لوگ اٹھتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس کے اندر آلودگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بے نماز لوگ اٹھتے ہیں، ان کے منہ سے نکلے ہوئے سانس بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر وہ لمحات چلے جاتے ہیں، پھر وہ لذت ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا وقت ہے تہجد کا، ناظرین، اس کی ایک لہر ہے، ایک سکون ہے، جسم کو ایک تراوت ملتی ہے، اور کیا خاص بات ہے، اس وقت میرے اللہ کے خاص فرشتے آسمانوں سے اس زمین پر ہوتے ہیں۔ وہ مسجدوں کے دروازوں کے سامنے، گھروں کے دروازوں کے سامنے، گھروں کی چھتوں پر، ہر جگہ پر وہ منادی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا اللہ کا پیغام ہے، لوگوں، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو بتاؤ، رزق کم ہے تو بتاؤ، گاڑی نہیں تو بتاؤ، اپنا ذاتی گھر نہیں تو بتاؤ، کوئی بیماری ہے، شفا کے لیے دعا مانگنی ہے تو مانگو،
میرے اللہ کی جانب سے وہ فرشتے آ کر اعلان کرتے ہیں۔ لیکن خوش نصیب لوگ جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہے، میرے رب کی الوہیت بیان کرنا ہے، میرے رب کی توحید بیان کرنا ہے، میرے رب کا شان بیان کرنا ہے، وہ لوگ اس وقت اٹھ کر آسمانوں کی طرف دیکھ کر اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز میں پھر خشوع خضوع کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رزق کی دعائیں مانگتے ہیں، تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے، بندہ مانگتا نہیں تھکتا تو رب دیتا ہوا تھکتا ہی نہیں۔ تو ناظرین، اس کی بحالی کے لیے، اس وقت اٹھنے کے لیے آج ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ جب پیسے کم ہوں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جب پیسے کم ہوں ڈپریشن آ جاتا ہے، جب گھر کے اندر پیسے کم ہوں گھر کا ماحول متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جو تہجد کے وقت نہیں اٹھتے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو 10 بار نماز عصر جب ادا کر لیں تو اس کے بعد میرا رب انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا پیسہ دے گا، اتنا پیسہ دے گا کہ فرشتے آ کر آپ کی نگرانی کریں گے۔ فرشتے اللہ پاک نے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا طاقت کا مالک ہے، بڑا رحمان اور رحیم ہے، رازق ہے۔ ناظرین، آج ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں، ایسی دعا ہے کیونکہ عاجزی میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میرے نبی جب معراج شریف پر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو میرے نبی نے فرمایا عاجزی لے کر آیا۔ عاجزی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا، یہ کوئی خوش نصیب ہو، اللہ والا ہو، صرف اس کے پاس ہوتا ہے عاجزی۔ تو عاجزی کے لیے جب آپ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں گے نماز عصر کے بعد، پھر کہنا ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، پکا لو، رب انی مغلوب فانتصر، بڑے مختصر سے لفظ ہیں یہ کلمات۔ اس کا معنی، اے میرے اللہ میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، میرے اللہ میری مدد فرما، میرے اللہ میری مدد فرما، فانتصر، میری نصرت کا۔ ناظرین، چھوٹے سے کلمات ہیں، 10 مرتبہ پڑھو، میرا رب تہجد کے وقت اٹھنا بھی نصیب کرے گا، اور صبح کے ٹائم وہ خوشبودار جھونکے جس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو نصیب ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ اس کے وقت اٹھ کر جب فرشتے آ کر منادی کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو موقع ملے گا، اور میرا رب اس سے پہلے ہی آپ کو امیر کر دے گا۔ یہ جو وظیفہ بتایا ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے، لیکن جو صبح کو اٹھنا ہے اس کی ایک اپنی لذت ہے۔ انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے، آپ کی میرا رب مدد کرے گا، مالی لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہے تو یہ دوستوں میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، لوگوں تک پہنچاؤ اس میسج کو، تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اللہ حافظ۔